بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور آئے گی۔ من الخوفی خوف میں، باطل قوتوں کا مسلمانوں کے خلاف جمع ہونا، یا پھر پرسنل آزمائش، کسی ایکسیڈنٹ میں موت کو بہت ہی قریب سے دیکھنا، یا آئی سی یو کے باہر بیٹھے دعائیں مانگتے ہوئے دل میں خوف لیے ہوئے ابھی ڈاکٹر آئے گا اور کہے گا ہی از نو مور، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، شدید بارشوں سے فصلوں کا تباہ ہو جانا۔ واحد کمانے والا تھا وہی دنیا سے چلا گیا، آدھی آمدن کے برابر بل آ گیا، مہینہ کیسے گزرے گا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی سے، اچانک نوکری چلی گئی، بغیر کسی نوٹس کے کمپنی نے فارغ کر دیا، کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، رینٹ کار پر گاڑی چلتی تھی اسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ والانفس اور لوگوں کی کمی سے آزمائیں گے، جیسے اچانک کسی پیارے کا دنیا سے چلے جانا، یا پھر کسی وبا کی وجہ سے بہت ساری جانوں کا ضائع ہو جانا، یا پھر آپ کے ارد گرد تقریریں کرنے والے بہت موجود ہوں، ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، لیکن جب آپ حق کی آواز بلند کریں، ایک دو کے علاوہ آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی نہ رہے، لوگوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، جیسے منافقین کا مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں چھوڑ کے چلے جانا، یا جنگ کے میدان میں بہت سی جانوں کا ضائع ہو جانا۔ والثمرات اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، بعض مفسرین نے کہا یہ استعارہ ہے، اولاد کی کمی کے لیے، لگژریز کی کمی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائش میں ڈالیں گے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں، آزمائشیں مسلمان بندے پر بھی آ سکتی ہیں اور غیر مسلم پر بھی، ہاں رویہ فرق ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ صبر کا وہ معنی نہیں جو ہمارے ہاں چلتا ہے کہ صبر کرو بس کچھ نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، کوشش ہی نہ کرو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے گرٹ، ڈٹرمینیشن، پوری لگن سے اللہ پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، آسان حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی۔ الصابرین ایسے لوگ جو اپنی اسٹرینتھ لوز نہیں کرتے، لوگ ان کی استقامت، ان کا صبر دیکھ کر حیران رہتے ہیں، ان کی قوت اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ لوگ جو مشکل وقت آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں، اور جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، وہ کولیپس کر جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اب صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی خوبی بتائی، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جب ان تک کوئی مشکل یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور یقیناً اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ اپنے کسی پیارے کی موت کی خبر سنتے ہیں تو یہ الفاظ بولتے ہیں، بلکہ فرمایا اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی انہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو، یعنی جب میرا کوئی بھی نقصان ہو، میرا مال، میری اولاد، میرا گھر، میری جاب، ایسے میں یہ لوگ دہرا لیتے ہیں میری چیزیں کیا، میں خود بھی اللہ ہی کا ہوں۔ یہ دنیا اس کے نقصان دائمی نہیں ہے، بلکہ ہر شے، ہر رشتے نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جذبہ، یہ سوچ مشکل وقت میں ان کے صبر کو آسان بنا دیتا ہے۔ پھر یہ سوچ رکھنا آسان نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی، بشارت دی، مغفرت اور جنت کی خوشخبری نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں بڑی خوشخبری، وہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ شاندار لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سپر سٹار بندے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلامتی ہے، سالیوٹیشن ہے، عزت ہے ان کے رب کی طرف سے، تعظیم ہے، تکریم ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ہدایت کے سفر پر پرعزم ہے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تھامے ہوئے ہیں۔ They are committed to guidance۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر شعور سے ہے، جیسے کسی شے کو ریئلائز کرنا۔ آسان الفاظ میں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے مونیومنٹس ہیں، جیسے مینار پاکستان،
پاکستان کی علامت ہے، یعنی وہ دن جس دن بر صغیر کے مسلمان لیڈرز ایک الگ وطن کے حصول کے لیے متفق ہوئے۔ اسی طرح سے احرام مصر یا اسٹیچو آف لبرٹی، یہ مونیومنٹس ہیں۔ صفا اور مروہ کیسے مونیومنٹس ہیں؟ اصل میں صفا اور مروہ جو ہیں وہ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں۔ اگر صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہوتے تو پھر تو یہاں K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی چوٹیاں ہونی چاہیے تھی۔ صفا اور مروہ حضرت حاجر سلام علیہا کی وجہ سے مشہور ہیں، جنہیں اردو میں حاجرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور نومولود بیٹے کو مکہ جیسی بیابان وادی میں چھوڑ کر آئے، اس وقت وہاں نہ ہی پانی کا کنواں تھا، نہ ہی کوئی خوراک کا بندوبست تھا، نہ ہی کسی انسان کا وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں اس خاتون نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ جانتی تھی کہ اللہ ان کا بھی رب ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے، روایت میں آتا ہے انہوں نے فرمایا اِلَىٰ مَن تَأْكِلُونَا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ قَالَ إِلَى اللَّهِ يَأْكِلُكُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ حاجر علیہ السلام نے فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا؟ قال نعم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالکل، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ قالت لا نخشا ترکتنا الی کافٍ، پھر کوئی ڈر نہیں، تم ہمیں اس کے حوالے کر کے جا رہے ہو جو اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ والی آیت سے پہلے آزمائشوں کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، مال اور لوگوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم خاتون کو جس آزمائش سے گزارا، اس میں خوف بھی تھا، تنہائی کا خوف، ڈاکوؤں کا خوف، جنگلی جانوروں کا خوف۔ اس آزمائش میں بھوک بھی تھی، مال کی کمی بھی تھی، لوگوں کی کمی بھی تھی، وہاں تو کسی کا گزر ہی نہیں تھا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پانی نہیں تھا تو پھل کہاں سے آتے؟ مگر حاجر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، ایسے مشکل ترین امتحان میں بھی اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ یعنی وہ اس آزمائش والی آیت کا بہترین نمونہ ہے، اس آزمائش والی آیت کی بہترین مثال ہے۔ عورت مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے اور اولاد کا ساتھ اسے مزید کمزور کر دیتا ہے۔ اولاد کی تکلیف سے وہ اور زیادہ کمزور ہوتی ہے، مگر اس کمزور عورت کا مضبوط ترین ایمان صفا اور مروہ کو شعائر اللہ بناتا ہے، اللہ کے مونیومنٹس، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی علامت ہے۔ اس کمزور خاتون نے وہ مضبوط بھروسہ اور توکل دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں اور عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا کہا۔ نہ ہی عمرہ نہ ہی حج صفا اور مروہ کی سعی کے بغیر مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم حج اور عمرہ میں سعی کرتے ہیں، اصل میں اس کا مقصد یہ دہرانا ہوتا ہے، حاجر سلام علیہا کے نقش قدم سے سبق سیکھنا، آزمائشوں کے وقت اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔